ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا دودھ شریک بہن، رضائی بہن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دختر تھی شیمہ، آ کر کہتی یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی، نہایت عزت کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، اے میری بہن میرے پاس رہو گی یا اپنے گھر جاؤ گی، اپنے قبیلے میں جاؤ گی؟ کہتی حضور میں اپنے قبیلے میں جانا پسند کروں گی۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے گا، نبی پاک سے ملاقات ہو رہی ہے، رضائی بہن رشتہ دار نہیں تھی، وہ ایک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ وہاں سے آئی ہیں، میرے آقا نے اپنی چادر بچھائی اور جب کہا کہ میں اپنے قبیلے جانا چاہتی ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنیز، ایک غلام اور بھیڑ بکریوں کا ریور انہیں عطا فرما دیا کہ یہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی پاک کا حسن سلوک دیکھا، پہلی ملاقات میں وہ دودھ شریک بہن جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں دو چیزیں بہت سمجھنی ضروری ہیں کہ اتنا بڑا مقام اور اتنی زبردست عاجزی، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مگر عاجزی ہم سے دور دور تک نظر نہیں آتی، نرمی ہمیں بہت دور دور تک مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ آج انسان کو تھوڑا کچھ مل جائے، یہ میں نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک بہن کا واقعہ سنایا، آج انسان پیسے والا ہو جائے غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ اچھا جب کوئی غریب رشتہ دار آ جائے نا دوستوں کے سامنے تو تعارف کروانے کا جی نہیں چاہتا کہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا فلاں چچا زاد بھائی ہے، کہ پتہ ہے اس کے کپڑے بڑے نارمل سے ہیں، اس کا انداز بڑا غریبوں والا ہے، میں کہاں کہوں گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے؟ ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز آپ دیکھیں کہ کس قدر عاجزی اور انکساری، اور ہم انہی کے غلام ہیں۔